ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا ان پروگراموں کا موضوع گفتگو جو ہے وہ تاریخ و حقیقت شیعان علی ہے۔ ابھی تک ہم امامت کے موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ پروگرام میں، اور قبلہ امین جعفری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو قبلہ، وہ آپ پچھلے پروگرام میں آپ غدیر کا، اعلان غدیر کا کچھ ذکر کر رہے تھے، تو ذرا اس کو آگے بڑھائیے کہ کیا، اور اس کے بعد کے کیا اثرات ہوئے اعلان غدیر کے بعد، اور کس طریقے سے امت نے اس اعلان کو لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ موضوع بحث ظاہر تشیع کی تاریخ اور اس کی حقیقت کا بیان ہے کہ رسول نے دنیا سے جانے سے پہلے اس چیز کا درک فرمایا تھا کہ امت اتر جائے گی راستے سے، ڈیریل ہو جائے گی، تو اس کے لیے رسول نے کس قسم کے احکامات فرمائے، احتیاط فرمائی، بیانات فرمائے۔ تو امامت کے موضوع پر اور اپنی زندگی کے بعد جانشینی کے موضوع پر رسول اکرم نے جو چیدہ احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ غدیر خم کے موقع پر رسول نے حج سے واپسی کے موقع پر جوفہ کے مقام پر مکے میں یہ بیان مبارک فرمایا، اور اس کے بعد رسول جو ہے یہ چھوڑ کے چلے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس کو ہم حدیث منزلت کہتے ہیں، جس کا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ، رسول اکرم اصل میں کچھ لوگ جا رہے تھے کہیں قافلہ، اور رسول نے کہا علی نہیں جائیں آپ۔ تو مولا کائنات نے پوچھا کہ رسول، میں چاہتا ہوں کہ کنٹریبیوٹ کروں اس پروجیکٹ میں، اس قافلے کے ساتھ جاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون بموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے۔ بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد حنبل میں یہ تمام احادیث اچھی طریقے سے اس کے علاوہ حدیث منزلت کے علاوہ جو ہے حدیث یوم الدار، بہت معروف حدیث رسول کی، نبوت پر مبعوث ہونے کے 3 سال بعد آپ کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنی خفیہ دعوت کو آشکار فرما دیں، رسول نے فرمایا۔ تو سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 214 میں ارشاد ہوا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈرائیے۔ تو اس موقع پہ رسول نے تمام بزرگان کو، خاندان کے جمع کیا، اور خاصا میس اپ ہوا وہاں۔ کچھ لوگوں نے بے احترامی کی جناب عبد المطلب کی، جناب ابو طالب کے خاندان کی، اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہمیں ہدایت کرنے آیا ہے۔ تو رسول نے پوچھا کہ کون میری اس موقع پہ کمک کرے گا، حمایت کرے گا؟ تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، اور اس موقع پہ صرف اور صرف کسی نے لبیک نہیں کی مگر امام علی نے، حالانکہ وہ کم سن تھے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے خدا کے نظام میں امامت انہی کو سنبھالنی تھی۔ تو پھر اس موقع پر رسول نے فرمایا، اپنی گردن، رسول نے امام کی گردن مبارک پر اپنا دست مبارک کر فرمایا، یہ میرا بھائی وسیع اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے۔ ان ھذا اخی و وسیع و خلیفتی فیکم فاسمعوا الی و اطیعوا۔
یعنی یہ میرا بھائی وسیع اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ میرا جانشین ہے، اینڈ آف دا اسٹوری، کلیئر ہے بالکل۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سمپل عربی لکھی ہوئی ہے، سمپل اردو لکھی ہوئی ہے، اس میں کون سی برین سرجری ہے؟ اور سب سے پہلا موقع ہے کہ جو اپنے عزیز و اقارب میں ہدایت کا شروع کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا آغاز کیا ہے وہاں سے۔ ایک چیز تھوڑی سی میں موجودہ زمانے سے ضرور ڈالتا ہوں۔ بسم اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں ہر جگہ، پوری دنیا میں جگہ جگہ ہوتے ہیں، جو بھی پریسیڈنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ ساتھ ساتھ اپنی کابینہ کا بھی اعلان کرتا ہے، احسنت۔ ہے نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا نے پہلے سے ہی حضرت علی کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا تھا کہ میرے بعد یہ میرا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امام علی کا نام بھی نہ لینا ہے، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اپنا کام کر کے گئے ہیں۔ وہ کام چھپا ہوا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، یعنی الہائی میسج کے اوپر شیاطین غالب آئے ہوئے ہیں، کتنا بڑا معاملہ ہے یہ، اور ہم بچوں کی طرح جو ہے نا اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو قبلہ میں دیکھا گیا ہے کہ یہ موضوعات جو ہیں یہ اختلافی کیوں ہیں یہ موضوعات اختلافی؟ ان موضوعوں پہ کھل کر بات کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، وہی وجہ ہے نا، جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر انسان کی عقل جو ہے ایک عجیب بیان ہمیں ملتا ہے، بہت خطرناک بات ہے، اور یہ علم حجاب اکبر ہے۔ اچھا، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں، میں نے یعنی نہیں سنا۔ علم سب سے بڑا پردہ ہے۔ علم حاصل کرو، چین جاؤ، علم حاصل کرو، جاؤ، یہ کرو، علی علم کا دروازہ ہے، میں شہر ہوں۔ علم کی بات کتنی ہوتی ہے؟ علم روشنی ہے۔ آن دی ادر سائڈ ہمیں یہ بیان بھی ملتا ہے، علم کیا ہے؟ حجاب اکبر، سب سے بڑا حجاب علم ہے، مگر یہ کہ پاکیزہ قلب میں جائے۔ علم اگر غلط قلب میں چلا گیا گمراہی ہے، وہ پھر شیطانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ احسان۔ تو آپ کا جو سوال ہے نا یہ کہ کیسے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، قبلہ صاحب علم ہونا کافی نہیں ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کافی نہیں ہے۔ علم کی بات چل رہی ہے تو مجھے ایک ذہن میں میرے ایک آتی ہے چیز کہ اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑے ارکان ہیں۔ جی، ہر ارکان میں کوئی نہ کوئی پابندی ہے جی، کہ نماز اس ٹائم پہ اس ٹائم تک پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، روزہ اس وقت رکھو، اتنے وقت کھولو، روزے میں یہ نہیں کرنا، حج کے ارکان ہیں۔ جی، مگر ایک واحد تعلیم اور علم حاصل کرنا ایک ایسا بنیادی چیز ہے کہ اس میں نہ ٹائم کی قید ہے، نہ مرد کی قید ہے، نہ عورت کی قید ہے، نہ کچھ ہے، بس یہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ پھر لوگ کیوں، تو قبلہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تقوی، صاحب تقوی ہونا۔ علم بقول اقبال کے عقل مکار، علم عقل بیسڈ ہے، عقل مکار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، دل بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ تو دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ تو اگر کوئی صاحب علم ہے، بے تحاشا حدیث اس نے لکھی ہیں، ساری احادیث کو میمورائز کیا ہوا ہے، بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، بڑے نوحے پڑھیں، ٹھیک، لیکن قلب میں مشکلات ہیں، تو کسی کام کا نہیں ہے۔ قم جاتے ہیں لوگ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قم جانے کا مطلب ہے انسان چھٹی ہو گئی، بس صحیح راستے پہ آ گیا؟ سب سے زیادہ ایلیٹ کراؤڈ کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین کی فوجیں بیٹھی ہوئی۔ شیطان نے ہر محاذ پر، ہر مورچے پر، ہر انسان کی قابلیت اور صلاحیت اور مقام کے حساب سے اپنا حساب کتاب رکھا، اپنے بندے بٹھا رکھے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنے بندے بٹھا رکھے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے آقا یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، رسول کہہ رہا ہے میرا جانشین پہلے ہی اپنی کمپین کے پہلے جلسے میں اسٹارٹ میں، ہاں بالکل، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکسٹ ہے میرے بعد، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں؟ کہیں نہیں کہا رسول نے، کیسے نہیں کہا؟ یہ سب بیان ہے۔ کیونکہ ایک بڑی بنیادی سی چیز یہ ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے نا تو آپ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا، جی ہم نے تو نہیں سنا۔ قبلہ ہم قرآن فرماتا ہے نا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام کلیئر میسیج ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ دیکھیں یورپ ایک زمانے میں دست و گریبان تھا،
آج ان کی کرنسی ایک ہے، بارڈر لیس ممالک ہیں یورپ میں. کیوں؟ سمجھ میں آ گیا لڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ امت مسلمہ، ایک رسول، ایک قرآن، ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز، ہمارے ڈفرینسز کم ہیں، ہماری کامنلٹیز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو درد سر یہ ہے. تو آپ کو جو سوال ہے نا، یہ شاید آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ سوال کیا ہے کہ کیوں قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں، کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے. ہمارا نفس، ہمارا شیطان، ہماری پسند. اچھا، اب ایک چیز اور آئی ہے. ابھی اس وقت موجود دور میں یہ میڈیا کا دور ہے، تو کچھ نئی باتیں، کچھ نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. گو کہ ہمیں ان کی بہت ساری باتوں سے، بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے، مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ وہ اب کتابوں سے باتیں کر رہے ہیں. ویری گڈ. تو ناظرین، گفتگو بہت دلچسپ مراحل میں ہے، تو ابھی ہم فوراً واپس آتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے. ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میں قبلہ امین جعفری صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ اپنے جی حضور. تو رسول نے کس طریقے سے اپنے جانشینی کے متعلق، اپنی جانشینی کے متعلق اور اپنے جانشین کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور جو کچھ چھوڑا ہے کامن کتابوں میں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. حدیث غدیر، اس کے بعد یوم الدار کہ رسول نے جو پہلا اناؤنسمنٹ فرمایا ہے، اور اس کے بعد حدیث منزلت، اس کے بعد جو حدیث ثقلین، ایک بہت جس کو حدیث سفینہ بھی کہا جاتا ہے. حدیث سفینہ بھی کہتے ہیں اس کو، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، حدیث منزلت کا میرے ذہن میں ہے، ظاہر ہے کہ ہم مجلس سے سنتے ہیں، آپ جیسے علماء سے رابطہ رہتا ہے، تو حدیث منزلت اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جب آپ جنگ تبوک کے لیے بھیج رہے تھے، تو حضرت علی کو انہوں نے سربراہ بنا کے مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے. تو اس وقت اب ظاہر ہے کہ حضرت علی تو ساری جنگیں حضرت علی کے بغیر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیتی ہی نہیں گئی ہیں، پلٹ کر لوگ واپس آتے رہے. تو ظاہر ہے حضرت علی سمجھتے تھے کہ میری ضرورت ہے اس جنگ میں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم یہی رہو، تم نہیں جاؤ گے. اس موقع پہ یہ حدیث منزلت آئی. تو یہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے بہت عمدہ بیان کر دیا. یہ ہے نا، دیکھیں اطاعت کی معراج، نبوت کی اطاعت میں امامت ہوتی ہے. مولا کائنات شجاع ترین ہستی نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور قتل ہو، کسی اور کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو، مگر میں اس کو قتل کروں. شجاعت یعنی شجاعت دوسرا نام ہے علی کا. اسی موضوع پہ میں حضرت عباس کا نام لوں گا، مگر اس موضوع پہ ہم آگے آئیں گے. ان کا بھی امام حسین کے ساتھ وہی احسنت وفاداری تھی. جی ایکچولی یہ آپ نے جو بات کی نا، یہ ایک خطبہ ہے مولا عباس کا. اچھا خانہ کعبہ کی چھت پر. جی اس میں مولا عباس نے بیان فرمایا کہ تم جب میرا باپ جب زندہ تھا تو رسول کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. آج میں زندہ ہوں، حسین کو کوئی کچھ نہیں. اگر کسی کو حسین کو مارنا ہے تو وہ پہلے مجھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ پہنچا ہے مدینے میں تو بی بی ام البنین کو پتہ چلا، تو یہی بڑا ایک یہ آپ مولا کائنات کا مقام و مرتبہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک تھکن دور ہوتی ہے، انرجی آتی ہے اس نام کے لینے سے. نہیں، لوگ اگر سمجھ جاتے. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. میں نے اپنی جب ہمارے اہل سنت کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، تو میں ان سے کہتا تھا کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ حضرت علی کی ذات جو ہے
وہ سب مانتے ہیں، آپ ان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ہم پہلا امام مانتے ہیں. تو آپ طرز حکومت ان کے جو انہوں نے احکامات دیے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں، اس طرز پر آپ کیوں نہیں اپنا لیتے؟ بھی ہم بھی راضی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی کو اور آپ بھی راضی ہیں. تو اگر امت ایک شخصیت پر اکتفا کر لیتی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری امت کا شیرازہ اتنا بکھر جاتا کہ وہ خلافت ہو. ہم کہتے ہیں، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ خلافت کا سلسلہ جس طریقے سے خلافت راشدہ 4 تک چلی ہے، اگر آگے تک بھی چلتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ بہت ساری یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اوپر والے کا ہے، خدا کے احکامات ہیں. مگر یہ ہے کہ جس روز سے، جس دن سے خلافت میں ملوکیت شامل ہو گئی تو انہوں نے نظام خلافت راشدہ کا نظام بھی تہو بالا کر دیا اور امت مسلمہ کے ساتھ کیسا یہ وہ ہوا کہ بس اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جی وہ آپ چل رہے تھے تو میں ایک ابھی ہمارے پاس، آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں تو پھر ہم اصل میں رسول کے بیان مبارک ہیں نورانی، ان کو ادامہ، ان کا تسلسل کر رہے تھے کہ رسول نے کام ادھورا تو نہیں چھوڑا کہیں، ایسا ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ، تقریباً 200 اہل سنت علماء اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. انی تارکو فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں، ثقل بھاری، 2 بھاری وزن والی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی. ایک کے بغیر دوسری کا کام نہیں ہے. کتاب اکیلی کافی نہیں، یہ بہت اہم ہے، قبلہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ قانون دیا رسول نے، فقط کتاب کافی نہیں، فقط اطرت کافی نہیں، کمبینیشن، یعنی ٹیچر اور کتاب، ٹیچر اور نصاب، یہ ساتھ ہوگا تو کہیں پہنچو گے. میں آپ کو میڈیکل کی تمام سلیبس دوں؟ نہیں. کہوں کہ یہ 4 سال کا سلیبس ہے، ڈاؤ میڈیکل میں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پڑھایا جاتا ہے، آکسفورڈ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ لیں آگا I'll see you in 5 years، کچھ نہیں ہوگا. قانون ہے. تو جن لوگوں نے صرف قرآن کو پکڑا ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا جان کے خزانے خدا نے ان کو عطا کیے اور ان کی بربادی کی مثالیں آپ کے سامنے آج کیا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ، دیکھ لو کیا حال ہوگا. قرآن کافی ہے تو پھر تمہیں قرآن دشمنوں سے مدد لینے کی ضرورت پڑے گی. تو حدیث ثقلین کا قانون یہ ہے کہ کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اور استاد اور کتاب. تو میں تمہارے درمیان 2 کتابیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اپنے اہل بیت، جو اہل بیت کو سمجھتا ہے یہ اہل بیت ہیں، بسم اللہ ان سے استفادہ کرے، اور قرآن. ان کے بغیر اہل بیت کی تعریف میں اور اس کی توضیح میں جس کا دل اور یہاں تک بھی تو ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر تک آگے. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر یادگار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر. بس تم ان کا خیال رکھنا اور دیکھنا تم میری سفارش کا ان کے بارے میں کس قدر لحاظ کرتے ہو. تو یعنی یہ حدیث ثقلین کے اوپر ہم پوری رات گفتگو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو حدیث سفینہ ہے، رسول فرما رہا ہے میرے خاندان کی مثال کشتی نوح کی مانے، جو شخص اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جسے جدا ہوا وہ ہلاک. تو دس از پریٹی مچ اینڈ آف اٹ کہ رسول نے جو فرمایا ہے امامت، جانشینی اور اپنے جانے سے پہلے تمام کاموں کو میں اور آپ اپنی وصیتیں لکھتے ہیں، رسول نے نہ لکھی ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہنا رسول کی بے احترامی ہے. مقام رسالت اور نبوت کی بے احترامی ہے کہ ایک شخص جو اپنی زندگی کو اتنا مرتب اور منظم چلا رہا ہے وہ اتنے اہم کام کو انکمپلیٹ چھوڑ دے. آپ ذرا ایک یہ جو حدیث منزلت ہے ایک دفعہ ذرا پڑھیں، میں ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
الا انا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجی و من تخلف عنہا غرق، کہ جو اس میں میرے خاندان اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند، جو شخص اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جدا ہوا وہ ہلاک یا غرق ہو گیا۔ اس سے قبل والی جو حدیث تھی انی تارکم الثقلین، جی وہ ذرا پڑھیے گا۔ حدیث ثقلین، جی اس میں ایک نقطہ میں بتانا چاہتا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و انہما لن یفترقا حتی یردد علی الحوض۔ اچھا، اب یہ کتاب اللہ و اطرتی، جی اب یہاں پہ اب اگر آپ جائیں گے ہمارے برادران اسلام کی کتابوں میں جی تو وہاں یہ کتاب اللہ اطرتی کی جگہ کتاب اللہ و سنتی آ گیا ہے۔ وہ اطرت کو وہ بالکل یہاں سے نکال دیا گیا ہے، کتاب اللہ جی و سنتی آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک تھا کہ یہ کیوں آیا، اس کے پیچھے کیا چلیں، اگر وجہ ہے، آپ ہمیں اس سے نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ٹھیک ہے، یہ اگر ان کا صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، ہمارا صحیح ہے تو ہم اس کو مانیں گے۔ بسم اللہ، بسم ہاں، اللہ۔ آپ سنت پہ عمل کریں، ہم اطرت کے پہ عمل کریں گے۔ بسم اللہ، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سپوز آپ حدیث ثقلین کو ہٹا دیں اس موضوع سے، باقی جو باقی حدیث ہیں ان کا کیا کریں گے؟ غدیر کا کیا کریں گے؟ سفینے کا کیا کریں گے؟ یوم الدار کا کیا کریں گے؟ علی الحق کیا کریں گے ان چیزوں کو؟ ساری دنیا ایک طرف، علی علم کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو آپ نے 5 خصوصیات اماموں کی شرائط کی تھی نا، وہ ساری حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں ہے۔ بالکل، تقویٰ وہ ایسا تھا ان کا، نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے، جی جب جنگ میں کسی جنگ میں ان کے پیر سے تیر نکالا گیا تو وہ کرا رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی ان کو نماز پڑھنے دو پھر نکال لینا۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اپنے اوپر وہ کرنا، کیا کہتے ہیں، جو اس نے بے ادبی کر دی تھی جی عبدود نے، دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے ایک ہمارے یہاں کا جی ایک دستور ہے کہ اس کو اس کا جرم سنایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ یہودی کافر تھے، عمر عبدود کافر تھا، مگر حضرت علی نے سب سے پہلے ان کے قتل کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور وہ آپ کی بات کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں قبول کرتے تو جاؤ، پلٹ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، عرب کی عورتیں جو ہیں پلٹنے کو تو وہ نہیں کریں گی، تو وہ آگے مد مقابل۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ امام کی جو ایک خصوصیات ہیں وہ نہ صرف حضرت علی علیہ السلام میں، اگر ہم زندگی میں دیکھیں وہی چیزیں حضرت امام حسن میں ملتی ہیں، وہی چیزیں حضرت امام حسین میں ملتی ہیں، وہی چیزیں حضرت زین العابدین میں ملتی ہیں۔ وہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ حسین بن نمیر جو حضرت علی اکبر کا قاتل تھا، وہ آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا یہ امام زین العابدین کا گھر ہے، آ گیا، امام نے اس کو کھانا کھلایا، گاتے راہ دیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ جانے لگا، تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تجھے کیسے نہیں پہچان سکتا، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایک نیکسٹ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہلے امام سے لے کے امام آخر الزماں تک کی زندگی پر ہر امام کے بارے میں ہم تھوڑا تھوڑا ان کے ہاں، زندگی کم پڑ جائے گی۔ نہیں، زندگی تو کم پڑ جائے گی، مگر ہمارے پاس جتنا وقت ہے اس میں جتنی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک ایک کا نام لیتے جائیں گے اور جھومتے جائیں گے۔ قبلہ یہ ساری باتیں آپ کی چل رہی ہیں۔ ایک بڑا عجیب سا سوال میں کرنے لگا ہوں آپ سے، انشاءاللہ ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اس کا جواب ہے یا نہیں ہے۔ خدا کرے۔ آپ کہتے ہیں شیعہ جو ہیں وہ اسلام کا نک نیم ہے، بالکل، جی تشیع اسلام کا، اسلام کا نک نیم ہے۔
مگر ہمارے مکتب تشیع مگر ہمارے برادران اسلام کہتے ہیں کہ یہ تو سب ابن سبا کی پیداوار ہیں، کہ یہ شیعہ بھی ہے کچھ نہیں ہے، یہ تو ابن سبا نے آ کے جو ہے نا یہ بنا دیا اور بھڑکا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا اور شیعہ وہاں سے پیدا ہو گیا۔ ویری گڈ، اچھا الزام ہے۔ رسول کے اوپر کیا الزامات نہیں لگے؟ آپ کو پتہ ہے رسول، کرسچینز مسیحی برادران کیا کہتے ہیں؟ رسول نے دین جو سیکھا ہے، جب رسول تجارتی قافلے کے ہمراہ شام جاتے تھے تو وہاں شام جو تھا وہ مسیحیت تھی وہاں، تو رسول نے وہاں سے مسیحیت کے راز پڑھے، سیکھے اور آگے اسلام کرے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اب آ جائیں آپ تشیع کے ایجاد کنندہ کا جو تذکرہ کیا آپ نے، الزام جو ہے کہ ابن سبا، اگر ابن سبا تیسرے خلیفہ کے بعد اس کا نام لیا جاتا ہے اہل سنت کی تواریخ میں، ہمارے لیے ان چیزوں کی اہمیت صرف اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنے برادران کا جواب دینا چاہتے ہیں اور کلیئر کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی نظر سے دیکھیں تو تشیع اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ تشیع ایک شیعہ کی جو ہے نا پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں، الزامات لگانا انہوں نے بہت آسان کام ہے، پروپیگنڈا۔ جی ہاں، پروپیگنڈا تو کرتے رہے۔ اگر تشیع ابن سبا کی ایجاد ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے یا حضور کہ جناب ابوذر کو ڈپورٹ کیوں کیا گیا تھا مدینہ سے؟ ربضہ کے لیے کیوں کیا گیا تھا؟ کبھی پوچھے گا، سوچے گا۔ ایک جناب بلال حبشی کی قبر کہاں ہے؟ ٹھیک، یہ میثم تمار کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اگر ان شخصیتوں کے متعلق آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، ہوم ورک کر لیں، جو بھی اس نوعیت کے موضوع کو اٹھاتے ہیں، تو مشکل میں پھنس جائیں گے۔ جب میں نے عرض کیا نا کہ تشیع اسلام کا نک نیم ہے، کیوں کیا؟ اسلام رسول اور رسول کی کتاب اور رسول کی ٹیم، ٹھیک، رسول کی ٹیم کا اہم ترین ممبر علی، ٹھیک، اس علی کو رسول نے، عظمت دیکھ رہے ہیں اس ہستی کی، دیکھیں امامت مقام ہے، علی شخصیت ہے، بے شک، ٹھیک، فریم امامت ہے، تصویر علی کی ہے، لیکن یہ اتنی عظیم اور خوبصورت تصویر ہے کہ جس نے اس فریم کو رونق بخشی ہے، علی نے امامت کو رونق بخشی ہے۔ کبھی سوچیں اس بات کو، شیعہ، سنی، مسلمان، اس تمام چیز کو کنارے کرتے ہوئے کبھی سوچیں اس بات کو کہ کیا عجیب داستان ہے علی کی، کعبے میں پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی سوچیں اس بات کو، جس گھر کا آپ طواف کرتے ہیں حج پر، ساری امت جس کی طرف رخ کر کے ساری زندگی نمازیں پڑھتی ہے، یہ جائے ولادت ہے اس ہستی کی۔ کبھی سوچیں اس بات کو۔ یہاں سے رسول نے اپنی ٹیم کا اہم ترین ممبر چنا، اپنی زبان پہلا علی کی غذا بنی ہے، رخ مبارک رسول کے بغیر آنکھ نہیں کھولی جس نے گہوارے میں ازدہے کے جبڑے کو چیرا، ٹھیک، یہ وہ ہستی ہے جس کے کام میں جس کو رسالت کا ادامہ تسلسل دینا تھا۔ تو اس کے گرد، اس ہستی امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد جو شخصیات ہیں، ابوذر، بلال، سلمان فارسی، عمار یاسر، مالک اشتر، مقداد، یہ کون ہے پھر؟ کیا یہ ابن سبا نے تیار کیے تھے؟
ابن سبا اس طرح کے بیانات کر کے کوئی بھی شخص یہ بیسیکلی دیکھیے گا یہ جی مولا کائنات حاضر ہو رہے ہیں، مولا کائنات امام علی حاضر ہو رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر نے علی کو دیکھ کر قسم اس پاک پروردگار کی جو میری جان کا مالک ہے، قیامت میں یہ اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے. یہ تمام معتبر کتابوں میں یہ بھرا ہوا ہے، مگر بات یہ ہے کہ کوئی اس کو جی دیکھنے کی زحمت ہی نہیں ادا کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوال آپ کا ہے ابن سبا والا، جی اس کو کلیئر اس کو میں وہیں آنا چاہ رہا تھا. ساری تمہید جو باندھی تھی کہ فضائل اس قدر نشہ آور ہیں ہمارے معصومین کے کہ اس میں آپ گم ہو جاتے ہیں، کچھ دل نہیں چاہتا زندگی میں کچھ کرنے کا. کہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے ہی کہا جاؤ کام کرو. ہمارے فضائل پڑھنا تمہیں انرجی دیں گے، ذکر علیوں نے بادہ، ہاں لیکن جاؤ کام کرو. سپیریئر چیز یہ ہے. اور پھر وہ اس زمانے کی رسول خدا کی حدیث، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منافق کو کیسے پہچانتے تھے احسنت کہ ہم صرف حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، اگر ان کے چہرے پہ بشاشت ہوتی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کا چہرہ پچبردہ ہو جاتا تو ہم سمجھ لیتے تھے منافق. آقا موت جو ہے نا میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے. اچھا. میں مردوں کی حالت دیکھتا ہوں اکثر، مجھے دو چیزیں نظر آتی ہیں، یا ان کی آنکھوں میں حیرانی ہوتی ہے جب آنکھ کھلی ہوتی ہے، یا عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے. اچھا. سکون نہیں ہوتا. میں وہیں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ مردہ دیکھیے کوئی، آپ غیر مسلم بھی دیکھ سکتے ہیں، نان شیعہ بھی دیکھ سکتے ہیں. شیعہ مردوں کی آنکھیں آپ دیکھیے گا جس وقت کھلی ہوں گی زندگی ان کی روح نکلنے کے بعد، یا حیرانی وحشت ہوگی، خوف ہوگا، یا ایک سکون ہوگا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آج تک جب وہ دیکھتے ہیں نا، یہ دفتر موت جو ہے نا، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے موت کا، یہ امام علی کے ایک دفاتر میں سے بہت ساروں میں سے ایک ہے کہ آپ کو وہیں سے گزر کے جانا ہے. تو احتمال قوی ہے اس بات کا کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے اور سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے جو معیار ہے حق اور باطل کا، جو جنت اور دوزخ بانٹنے والا ہے، تو جو اس کا مخالف ہے اس کی آنکھوں میں وحشت اور حیرانی، پریشانی، یہ آفیسر کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ تو مجھے اندر ڈال دے گا. اور جو زندگی پر جس نے علی علی کیا ہے ظاہر ہے سکون ہوگا کبھی. تو قبلہ اس سوال کا جواب کہ ابن سبا نام کی ایک چھوٹی سی شخصیت اسلام کو ڈیریل کر سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی رانگ. کیوں؟ کہ یہی سارا گروہ جو امام علی کے گرد تھا، یہ رسول کی اہم ترین ٹیم تھی جو رسول نے اپنے جانے سے پہلے تیار فرما دی تھی. رسول کے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ رسول نے ماڈلز بنائے، اپنے حساب سے لوگ تیار کیے ہیں، ٹیم بنائی ہے، اور اس ٹیم کا انچارج مولا کائنات ہے. اس کے بعد مقداد، بوذر اور یہ سارے. تو ان حضرات سے جو سوال اٹھاتے ہیں، میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میری عادت نہیں ہے کہ جو الزام لگائے گا اس کو تو دفاع کرنے کا حق ہے مجھے کہ جناب ابو ذر کیوں ڈپورٹ ہو کے تبعید ہو کے کہیں اور گئے، ان کی موت ماوقع، جبکہ رسول فرما رہا ہے کہ کائنات ہم نے قرۂ عرش پہ اس سے سچا شخص نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. ان سوالات کے جواب آپ ڈھونڈ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے شیعہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں شیعان علی، یہ پہلے شیعہ ہیں، یہ گروہ جو ہے، اور اس کے نور سے آج یہ تشیع کا نور. ٹھیک ہے نا. آپ جو حزب اللہ دیکھتے ہیں لبنان کی، یہ جناب ابو ذر کی برکات ہیں. جناب ابو ذر تبعید ہو گئے، وہیں گئے تھے، اسی ریجن میں گئے تھے. میں قبلہ ایک بریک پہ جا رہا ہوں. جی ضرور. تو آپ کے ابن سبا کا آئی ہوپ کہ تسلی ہوئی ہو. ابن سبا کے بارے میں ایک آپ کو اپنا نقطہ نظر سمجھاؤں گا. آپ دیکھیے گا، آپ عالم ہیں مگر میرا ذہن نہیں بہت ماشاءاللہ آپ سینئر ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے. گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے. ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے. جی ناظرین،
ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. قبلہ، ایک ہمارے برادران اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد کا اس بات پر یقین کامل ہے کہ ہمارے سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، اور ان سے ہدایت پانے کے بعد کوئی غلطی، کوئی چیز سرزد ہو ہی نہیں سکتی. اسی معیار پہ انہوں کا ایک ہے کہ ہم مانتے ٹھیک ہے جی کہ صحابہ ہیں، ہماری سر آنکھوں پر جس نے رسول کو چوما، جس نے رسول کو دیکھا، ہماری نظر میں بھی وہ صحابہ ہے. اگر ہمارے سامنے آج کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ پتہ لگے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، تو ہم تو اس کے پیروں پہ گر جائیں گے کہ یہ ایسی شخصیت ہے. تو انہوں نے یہ معیار دیا ہے کہ ہمارے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، جس کی بھی آپ پیروی کرو گے آپ جی ہدایت پا جاؤ گے. اور کسی صحابہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبی کی ہدایت پر اعتراض کیا، خوب، کہ نبی نے ہدایت نہیں کی. اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابن سبا کو بتایا، اس نے کس کو ورغلایا تھا؟ صحابیوں کو ورغلایا تھا نا. چنکتا ہے بہت. اور وہ صحابی جو ہیں وہ سارے سب ہدایت شدہ ہیں. تو آپ دونوں میں سے ایک بات تسلیم کر لو، بالکل ایسا کہ یا تو ابن سبا کا کردار غلط ہے، یا آپ کیا کہیں گے اس کو کہ رسول نے تبلیغ، اس کو کہتے ہیں منطق میں تناقض، کہ آپ دونوں سمتوں میں ایک ساتھ نہیں جا سکتے، ایسٹ اور ویسٹ ایک ساتھ نہیں جا سکتے آپ. تو یہ نقطہ ہے قابل غور. بہت اہم بات ہے. اس طرح کے بے تحاشا ہیں قبلہ. یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں میں جھول ہے. خدا نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے اور وہ اپنا راستہ خود چننے کا اختیار رکھتا ہے. اب اس کی مرضی ہے. علوی طریقہ کار یہ ہے، روش یہ ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے آپ کے ساتھ اس کے اختلافات ہوں، علوی سنت یہ ہے کہ اس کو بچائیں. ٹھیک ہے نا. کوئی شخص اگر آپ سے بات کرتا ہے، ہمارے پاس حدیث ملتی ہے کہ جس شخص نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں حاصل کی اور مر گیا، جاہلیت. تو سوچیں، کبھی کلمہ پڑھا، سب کچھ کیا، مگر امام وقت کی معرفت کے بغیر مر گیا. تو ہمارے اگر ہم سے کوئی نہیں مانتے اس حدیث کو، بہت ساری ایسی نہیں وہ اختیار بالکل ہر ایک کو قبلہ. ہم نے جیسے عرض کیا نا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ تم ڈیلیور کرو اور بھول جاؤ. تو دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی اور رسول کا ایک فرق ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. عموماً یہ بھی بڑی اچھی بات آپ نے شروع کر دی، یوں کہ لوگ بڑے تذبذب میں رہتے ہیں کہ کبھی نبی کہتے ہیں، کبھی رسول کہتے ہیں. تو ذرا اس فرق کو واضح کر دیجیے. کوئکلی بتا دوں میں آپ کو. نبی کے معنی ہیں، نبی نکلا نبا سے. اچھا، نبا میننگ خبر. اچھا ٹھیک ہے نا. میں ڈاکٹر ہوں، میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں گھر لے کر بیٹھ گیا ہوں. میں نے آپ کو اطلاع دے دی کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، یو کم اف یو نیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے نا. اب آپ کی ذمہ داری ہے، میں اپنی کٹ لے کر، ٹولز لے کر آپ کے پاس نہیں آؤں گا ٹیسٹ کرنے کے لیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آئیں اور معالجے کی جانب رجوع کریں، معالج کی جانب معالجہ لیں اپنا. یہ نبی ہے. اس کا کام ڈلیوری نہیں ہے، بتا دینا ہے، اطلاع دے دینا ہے، معالجہ نہیں کرے، صرف میسج دینا ہے. میسج دینا ہے، خبر دینی ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے کہ تم ایسا، میں نبی خدا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں، پیغام لایا ہوں. یو نیڈ ہیلپ، کال می. رسول سپیریئر ہے، صاحب رسالہ ہوتا ہے اس کے پاس، قرآن. اچھا، یہ رسالے سے رسول نکلا؟ نہیں، رسالہ ہے. اچھا، رسالہ یعنی پہنچانے والا. تو رسول یعنی وہ جو پہنچاتا ہے، لیکن اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ رسالت، کتاب ساتھ لاتا ہے، پیغام ساتھ لاتا ہے، صحیفہ ساتھ لاتا ہے. تو وہ اس کا درجہ، پھر اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. ڈاکٹر آیا، گھر گھر جا کے پوچھے گا کون مریض ہے؟ نہیں، وہ نہیں پوچھے گا. نبی نہیں پوچھے گا. نبی نہیں پوچھے گا. رسول گھر جائے گا. اب اس کو جنگ بھی کرنی پڑے اگر تو کرے گا، خاموش بھی رہنا پڑے گا تو کرے گا. نبی کا جب یہ حال ہے
کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی کرنا. تو میں بری ذمہ ہوں, آپ بھی بری ذمہ ہیں. آپ کا میرا کام امر بالمعروف کے تناظر میں یہ ہے اور نہی عن المنکر کہ بس کہہ دو. اگر کوئی سنتا ہے اور مزید پوچھتا ہے اور بتا دو, اور مزید اور بتا دو. کوئی نہیں سنتا تو اس کو یہ بتا دو کہ میں ہوں. تو جب نبی اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ دل دکھتا ہے کہ ہونا کیا ہے روز محشر. ہمارے پر روایات ہیں ایسی کہ لوگوں کے, حفاظ کے, بڑے بڑے دفاتر اعمال کے, عبادتوں کے روز محشر سامنے آئیں گے, کسی اور کو دے دیے جائیں گے. اچھا. ولایت علی معیار. تو میرا دل نہیں دکھائے گا کہ میرا ایک کلاس میٹ بچپن سے میرے ساتھ پڑھا ہے, ساتھ کھیلے کودیں اور مشکل میں پھنس جائے روز محشر. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, ہندوستان میں جو تشیع کی دشمنی پالی جا رہی ہے, وہ دراصل اپنی آخرت کی بربادی کا پیش خیمہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دل دکھتا ہے, لیکن ایک حد ہوتی ہے قبلہ. آپ اس حد تک جائیے, اپنا پیغام دیجئے. وہ کہیں گے نہیں یہ کفر بکتا ہے, یہ جو ہے وہ رافضی ہے, یہ ٹھیک ہے, روز محشر طے ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ تو ہماری کوشش یہی ہے انشاءاللہ کہ ہم ایک ایسی فضا تیار کی جائے جس میں ہم اختلافی معاملات کو دوستانہ ماحول میں ڈسکس کریں, اور اس دنیا سے جانے کے بعد یہ انتظار کریں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. قبلہ بہت عمدہ گفتگو رہی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئے چیپٹر کھولیں گے انشاءاللہ. اور امامت کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نقطہ ضروری ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. تو خدا حافظ, فی امان اللہ. سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے. گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے, ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے.